السلام علیکم دوستو. آج ہمارے وزیر خارجہ جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن اصل میں وہ رہتے ہیں ہر وقت وزیر خزانہ کے موڈ میں. انہوں نے تقریر کی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں، اور اس میں ایک بار پھر حسب معمول، وہ لگتا ہے اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ 2018 سے 2022 کے درمیان جو حکومت تھی، اس نے پاکستان کی معیشت کو 24ویں سے 47ویں نمبر تک پش کر دیا. یعنی اس وقت جب ان کی حکومت ختم ہوئی 2018 میں، تو معیشت کی عالمی درجہ بندی ایک لحاظ سے 24 تھی، جو کہ کم ہو کے 47 ہو گئی ہے. یعنی اتنی معاشی بدحالی آئی پی ٹی آئی کے دور میں. تو اس وقت جو لوگ، جو صاحبان ایکسپرٹس حکومت کے ساتھ شامل تھے، میں نے سوچا کیوں نہ ان کی زبانی سنیں کہ اصل صورتحال اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے جاوید حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ اس وقت کی اقتصادی منصوبہ بندی میں جتنے لوگ شامل تھے ان میں بھی ان کا بڑا کردار تھا. اس کے علاوہ مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ وابستہ رہے. آ، تو میں پہلے تو خوش آمدید کہوں گا جاوید صاحب کو. السلام علیکم جاوید صاحب. السلام علیکم امتیاز بھائی. اٹس a pleasure always you inviting me. Thank you very much. نہیں، اس سے ہمیشہ خوشی کی بات ہے. ہم تو ایک اعداد و شمار کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بالکل. فگرز ہیں دے اسپیک، دا ڈیٹا اسپیکس. اور It speaks for itself. جی، تو جو اسحاق ڈار صاحب کا میں نے حوالہ دیا، انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں یہ تقریر کی اور حسب معمول وہی باتیں کی کہ ہم نے یہ کیا اور پھر بعد میں خراب ہو گیا. تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے اس الزام میں یا اس دعوے میں کس حد تک حقیقت ہے کہ وہ 2018 میں معیشت جو تھی 24ویں نمبر پہ تھی، اور پی ٹی آئی کی خراب پالیسیوں کی وجہ سے وہ 47ویں درجے پہ چلی گئی. دیکھیں اٹ از انڈاؤٹیڈلی ٹرو کہ جب وہ پریویس پی ایم ایل این گورنمنٹ تھی، وہ جی ڈی پی گروتھ ہیڈ ریچڈ پیک آف 6% اور سلائٹلی ابو 6%. مگر اس کی آپ کو ریزنز دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو فالوئنگ گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، وہ سارا ایک ہی مہینے میں، 2 ہی مہینے میں، اس کے بعد جو فورن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے بھی وہ ان لوگ نے آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹس تھی وہ پیک لیول پر نیگیٹو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لے گئے. آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے بڑھا دیا کہ آپ کو پھر واپس آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. آپ نے ڈیلیبریٹلی ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی پمپڈ اپ رکھا اور آرٹیفیشلی 127 پر رکھا. اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ امپورٹس جو ہے وہ بہتحاشا ملک میں آئی. تو یہ جو گروتھ تھی یہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی. یہ بہت ہی ایک ٹیمپرری گروتھ تھی. آپ کی کیپیبلٹیز، آپ کی انڈر لائنگ پروڈکٹیوٹی کو نہیں بڑھایا، آپ کی جو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کو نہیں بڑھایا، اور وہ دھڑام سے پھر گر گئی. اور یہی بڑی پرابلم ہے پاکستان میں کہ لوگ یہ گروتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ایک بہتر ہے کہ آپ کانشیسلی کریں جہاں آپ کی جو انڈر لائن کیپیبلٹی ہے وہ بڑھے. اور یہ نہیں کہ آپ نے ایک 100 میٹر کا ریس لگایا اس کے بعد آپ چل ہی نہیں سکے. اور پاکستان میں لٹرلی یہی ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹس آتی ہیں، وہ اپنا دکھانا چاہتی ہیں کہ بہت زبردست کرا اور 100 میٹر ریس کرا، اور ایک دفعہ دکھا دیا 1-2 سال کے لیے 6%. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹس، آپ کی امپورٹس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ آپ کیا اتنی پروڈکشن نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک اشاق ڈار کا جو کہنا ہے اس میں ضرور کچھ حقائق ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جب 2017 اینڈ 18 میں زیادہ تھی، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ سسٹینیبل نہیں تھی. اور اس کی جو انڈر لائن کازز تھے وہ بیسکلی کنزمپشن ڈریون تھے. تو یہ کنزمپشن بتائیے. ڈریون تھے. اور ہم، دوسری جو چیز تھی وہ آئی پی پیز کے لگانے سے تھے. اور آپ نے آئی پی پیز کا آپ تو حشر دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلے کے پھندا بن گیا ہے وہ آئی پی پیز. انفیکٹ سارے لوگ یہ اب ایکسپٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ جو 2014 سے 18 تک کانٹریکٹ تھے
وہ نہایت ہی انفیوریبل پاکستان کے لیے رہے ہیں، اور اتنے زیادہ لگے ہیں کہ کوئی اس کا ریزن نہیں تھا، کوئی بھی پالیسی میکر کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ جس قسم کے ایزمپشنز کر رہے تھے 6% کا، وہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوچیں، یہ تو چھوڑ دیں، اب 3 سال ہو گیا جب پی ٹی آئی گورنمنٹ، لٹرلی کوئی آلموسٹ 3 سال اپریل میں ہو جائے گا جب سے پی ٹی آئی نے چھوڑا ہے، اور اس ٹائم سے دیکھ لیں کہ کیا 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 نتائج ہیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ اگر دیکھیں جو پیک انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ کوئی فرسٹ کوارٹر 2022 میں تھی۔ اگر آپ ایل ایس ایم ان اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں یا ایل ایس ایم کے آپ دیکھیں انڈیکس، اوور آل انڈیکس فور سلیکٹڈ انڈسٹریز، کوئی اس میں 7-8 انڈسٹریز ہیں، اور اس کا ایک انڈیکس بنتا ہے جو دکھاتا ہے کہ کتنا انڈسٹریل اس پروڈکشن کو ہے، آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ کہتے جو ہیں۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بالکل صحیح، تو وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریل پروڈکشن وہ تھا، کوئی اس کا جو انڈیکس لیول تھا کوئی 150 کے قریب تھا، وہی جو ہے اب جو ہے جا کے وہ 109 کے قریب ہے، تو آپ سمجھیں کہ 20% سے بھی زیادہ انڈسٹریل پروڈکشن ڈکلائن کریے۔ اب یہ تو کوئی اس میں آپ نے تو لیکن یہ بہت اچھا حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری برآمدات ایکسپورٹس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ وہ یہ ہوا ہے کہ جو ابھی تک جو ایکسپورٹس جو پیک ہوئے تھے ڈیورنگ دا پی ٹی آئی، ابھی تک وہ اس کے قریبی پاس پہنچے، دے جسٹ ریکور ٹو دیٹ، بہت زیادہ گر کے، اور ایکسپورٹس بڑھے، مگر دوسری جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے آپ کی ایف ایم سی جی، آپ کی الیکٹریسٹی پروڈکشن، وہ ساری گھٹی ہے۔ سیمنٹ پروڈکشن، آٹو تو ورچولی کوئی 30-40% سے کم ہے پیک لیول سے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کی اوور آل انڈیکس ڈونٹ لائی، آپ نے جیسے کہا ڈیٹا اسپیکس فار اٹ سیلف، اگر اکانومی اتنی اچھی ہوتی تو یہ آپ کی اوور آل انڈیکس لیول کیوں گری ہے فرام ایز اے سیڈ اراؤنڈ 150 ٹو اراؤنڈ 110۔ نہیں، وہ تو اور کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک یہ ایکسچینج بڑا زبردست چل رہا ہے۔ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کا بھی جو ہے وہ ذرا سا دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اتنی زیادہ یہ تو دیکھیں کہ کہاں سے گری ہے، اٹ ہیز آلریڈی کولیپسڈ، اور یہ فیئر تھا کہ ڈیفالٹ کرنے والے تھے وہ بھی اپنی انکمپیٹنس کے سوچے کی وجہ سے ڈیفالٹ کرنے والے تھے۔ نیگوسیشن بہت ہی بری طریقے سے کرے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جب اشاق صاحب آئے تھے، اور وہ ڈیلے ہوا تھا نیگوسیشن میں، اسی کی وجہ سے کافی فکر تھی کہ شاید ڈیفالٹ ہو جائے، تو اس وقت آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی بہت گری ہے۔ اس کے بعد ریکوری ضرور ہوئی ہے، مگر ان ریالٹی ابھی بھی پیک لیول سے آپ کی جو ہے اسٹاک مارکیٹ کم ہے، اور اگر ایکسٹرنل انویسٹرز کو اگر کانفیڈنس ہوتا آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں، تو وائی از اٹ فرام اپریل ٹو ڈیٹ کوئی نیٹ انفلو نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ میں، ٹو بی مطلب پریسائز، اگر آپ باہر سے کارپوریٹ کوئی پیسے نہیں جو آ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی؟ بالکل، اگر اپریل 1 2022 سے دیکھیں آج تک، تو نیٹ جو فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے اس کی کوئی 100 ملین کے قریب، 130 ملین کی نیٹ آؤٹ فلو بھی ہے۔ تو اگر اس جو فورن انویسٹرز ہے، جو بڑا سمجھدار انویسٹر ہوتا ہے، بہت ہی انفارمڈ انویسٹر جس کو کہتے ہیں، وہ تو آپ کے ملک میں نیٹ انویسٹمنٹ نہیں کریے، بلکہ اگر آپ پچھلے 6 مہینے دیکھیں اس سے بھی زیادہ نیٹ آؤٹ فلو ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اچھا، بڑی دوسری باتیں چیز، ہیں کہ جو جی ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا، یہ تو نمبرز کی بات ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لوگوں کی ایبلٹی ٹو ارن جابز۔ اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے، اور اسی سے خوشحالی آتی ہے، اسی سے لوگوں کی گھر چلتا ہے، چولہا چلتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو from again in the last 2 years, first quarter of 2022, just in Punjab,
انڈسٹریل سیکٹر میں اگین یہ ایس بی پی کے سائٹ پر ہے، کوئی 301,000 3 لاکھ کے قریب لوگ امپلائڈ تھے انڈسٹریل سیکٹر میں، دیٹ از ٹیکسٹائل اینڈ نان ٹیکسٹائل. اب جو ہے وہ گھٹ کے 280,000 ہو گیا. اب یہ امیجن کریں جس ملک میں جہاں پاپولیشن بڑھ رہی اور نئے لوگ آ رہے ہیں ہر سال، کوئی 2 ملین لوگ ان جابس کے لیے، وہاں انڈسٹریل سیکٹر میں جو سب سے زیادہ جابس کریٹ کرتی ہے، وہاں اگر 20,000 سے آپ کی انڈسٹریل پنجاب میں بس 20,000 سے اگر گر گئی ہے، تو آپ سوچ رہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے جاب کریشن میں. آپ بنیادی طور پہ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اقتصادی ترقی واقعی ہو رہی ہوتی تو اس میں لوگوں کی عام لوگوں کی حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ ہونا تھا، جو کہ نہیں ہوا. لوگوں کی آمدنیاں جو ہیں بڑی ایک ہی جگہ پہ ایک لحاظ سے منجمد ہو کے رہ گئی ہیں. حقیقی ان کی پرچیزنگ پاور جو قوت خرید ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے. لیکن اس میں ہم چونکہ آپ سرمایہ کاری کی بات کر رہے تھے، سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے بڑے یہاں پہ اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی بات کی تھی. اب وزیر اعظم شہباز شریف کا اور احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو اڑان پاکستان کے نام سے نیا پروگرام شروع کیا ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، اور اس میں انہوں نے کافی کچھ فیکٹر ان کیا ہے کہ سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات سے بھی کافی ساری سرمایہ کاری آئے گی. تو کیا بات ہے، گزشتہ 3 برسوں سے سرمایہ کاری اربوں ڈالر کی بات تو ہوئی لیکن ابھی تک تو کوئی $1 ملین بھی نہیں آیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ ایسے یہ کہتے رہتے ہیں اور ویژنز بناتے رہتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ویژن بنائیں، مگر ویژن کے خلاف کے ساتھ کوئی بیسس ہونا چاہیے، کوئی گراؤنڈ ریالٹی ہونی چاہیے، کوئی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ایکچولی آپ وہ کریے گا. اگر وہ مون شاٹ جیسے کینیڈی نے کہا تھا 1964 میں، ہی واز ڈیٹرمنڈ. وہ تو نہیں تھا کہ بس ایسے ہی آ کے کہہ دیا کہ وی لینڈ آن دا مون اینڈ برنگ دا مین بیک. اس نے there was a concrete plan اور آخر امریکہ نے کر کے دکھایا، اور اس سے کافی دوسرے اور انڈسٹریز میں. تو ویژن بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، مگر ویژن بس کہنے کے لیے جب ہوتی ہے نا تو آپ کی کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے. تو یہی آپ دیکھ لیں، یہ شروع ہوا تھا سعودی عربیہ سے. اب ڈفرنٹ نمبرز ہیں مگر اتنے سارے نمبرز کوٹ ہوئے ہیں. تو میں نے جو نمبر سنا تھا ایک دفعہ شروع میں کہ 50 بلین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید 100 بلین کا بھی مینشن ہوا تھا، مگر چلے 50 بلین کا انیشلی ہوا تھا. 50 بلین سعودی عربیہ سے آ رہا ہے اور ابھی آ رہا ہے، فوراً آ رہا ہے. آپ فکر نہیں کریں، یہ دیکھیں آپ ود ان منتھس 50 بلین آئے گا. ایس آئی ایف سی بنے، واللہ واللہ یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا. آپ بس دیکھیے گا پیسے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد کچھ مہینے گزرے اور لوگ کہے کہ ہاں یہ 50 بلین، ابھی تک تو کچھ پیسے نہیں آئے. پھر بات ہوئی کہ 25 بلین، اور وہ 25 بلین آپ کے کاکڑ صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بڑا پرومس کرا تھا، بلکہ ٹویٹر بھی پر میری سے بھی تھوڑی سی بحث ہوئی تھی، ڈسکشن ہوتا. انہوں نے کہا آپ کوئی فکر نہیں کریں، بالکل جب کنڈیشنز ہوں گے اور آ جائے گا. اس کے بعد کچھ ہی مہینے پہلے آپ نے دیکھا جب وہ پرومس ہوا کہ بالکل آ رہے ہیں، اور محمد بن سلمان صاحب بھی ہزائنس آنے والے ہیں اور وہ 5 بلین انویسٹ کریں گے. اب یہ بات ہے کہ جب سے یہ 50 بلین کی بات ہوئی ہے اور کم ہوتے ہوتے 5 بلین کی، اور اب اس کے بھی زیادہ مینشن نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی ایک جیسے آپ نے کہا ایک ڈھیلا کا پیسے دیا ہے. تو آئی وانٹ ٹو نو، یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں اچھا، میں وہ قبل اس کے کہ کارپوریٹ ورلڈ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان میں. پاکستان آیا تو اس نے $20 ارب سرمایہ کاری کی بات کی. اسی سال وہ انڈیا گیا تو وہاں پہ اس نے $100 ارب انویسٹمنٹ کی بات کی تھی. تو آپ کے تو علم میں ہوگا بھارت میں اب تک کتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کر چکا ہے 2019 کے میں یہ اعلان کے بعد؟ جہاں تک مجھے پتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اور اس کے ریزنز ہیں. سعودی عربیہ میں اپنے خود بہت ہی ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے اکانومی میں، اور اس میں وہاں بہت ہیوی انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہے. وہ جو ان کا ایک پلان ہے، دا لائن، آپ نے سنا ہوگا. وہ جو خود کوئی 500 بلین کی انویسٹمنٹ، $500 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے. اوپر سے جب سے آئل پرائسز ذرا سا کم ہوئی ہیں تو سعودی عربیہ جو ہے خود بجٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے.
تو آئی تھنک ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ کیپیسٹی اگر سعودی عرب بالکل بہت ہی ایک امیر ملک ہے، ان کے پاس کافی وسائل ہیں، مگر وہاں جہاں ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں اور اپنے اپنے اکانومی پر فوکس کر رہے ہیں، وہ کیسے آپ کے یہاں آ کے ہنڈریڈ آف بلینز نہ ٹینز آف بلینز انویسٹ کریں گے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے انڈیا میں لٹرلی وہ 100 بلین کے بعد بار بار کمیٹی بن رہی ہے کہ ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، مگر کچھ 6-8 مہینہ پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے وہاں، اور ہمارے ہی پرائم منسٹر کے آفس سے آیا تھا، ان کے ایمریٹ کے طرف سے نہیں آیا تھا، ہمارے کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایم بی زیڈ کے وہ اب 10 بلین کی کمٹمنٹ ہے، کریں گے انویسٹمنٹ ان میرے اگین، اس کا کوئی ہم لوگ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں دیکھا۔ ابھی پھر سے شاید وہ شکار کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا بڑے انٹرسٹڈ ہیں انویسٹر، لیکن یہ آپ نے تو خود دیکھا، آپ تو بزنس دیکھتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے نا وہ اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہو جاتا ہے، تو یہ اور کر کیوں بلکہ وہ نہیں چپ تو چاپ سے کر دیتا ہے، وہ کیوں دنیا۔ تو یہ کر کیوں نہیں؟ کہ ہمارے حکمرانوں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے، پاکستان کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، یا پھر ان سعودیہ کی، متحدہ عرب امارات کی اپنی اور ترجیحات ہیں جس کے باعث وہ ریلکٹنٹ لگ رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری سے؟ آئی تھنک جو کوشچن ہے کہ کیوں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ کوشچن، اور پاکستان کا لیے بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنے آسانی سے نہیں ہو سکتی ہے بس ایک آرگنائزیشن بنا دیں SIFC اور کہیں کہ پھر سارے انویسٹمنٹ آنے لگی۔ انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں، ہماری کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے ملک میں، ہماری کیپیبلٹیز جو ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر، ان ٹرمز آف ہیومن ریسورسز، ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی، کوئی ہماری جو ہے انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہے۔ ہم کس انڈسٹری میں گلوبلی کمپیٹیٹیو ہے اپارٹ فرام ٹیکسٹائل؟ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، آپ ایسے تو نہیں ایک بیگ جا کے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ انویسٹ کرنے لگے۔ تو بیسکلی وہی جب انویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کی انڈر لائنگ کیپیبلٹیز ہوں، آپ کی انفراسٹرکچر ہو، آپ کے یہاں چیپ ریسورسز ہوں، آپ کے یہاں ٹیرفس ہائی نہیں ہو، کہ کافی ساری ریزنز، اور virtually on every count we fall behind most of the other competitors nations compared to say Vietnam، یہ سب تو بہت ہی آگے ہے، even Thailand، مگر کمپیئر کریں اگر انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی وی آر ناٹ کمپیٹیٹیو۔ ہماری جو لینڈسکیپ ہے، کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ، وہ کمپیئر نہیں کر سکتی ان ملکوں سے۔ تو اگر کسی کو $1 بلین ڈالنا ہے تو وہ وہی ڈالے گا جہاں سکسیس، چانس آف سکسیس سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا سب سے پرانا دوست اور سب سے قریبی دوست جو ہے چائنا، وہ کتنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے آپ کی انڈسٹری میں؟ آپ چھوڑیں مڈل ایسٹرن کنٹریز، اب چائنا کے پاس تو 3 ٹریلین ہے ان کے ایکسٹرنل ریزروز میں، اور وہ بلکہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے، وہ تو پورے دنیا میں کر رہا ہے انویسٹمنٹ، ان کے پرائیویٹ سیکٹر سے بڑے انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں، مگر پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور سب سے اوپر جو انویلپ آپ سمجھ لیں، ایک اوور رائڈنگ فیکٹر اسٹیبلٹی، کوائٹ اپارٹ فرام اکنامک اسٹیبلٹی، دے وانٹ ٹو فیل کہ پولیٹیکلی اسٹیبل ملک ہے، یہ ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک سسٹم ہے جہاں اگر ڈیموکریسی ہے نہ ایک رول آف لا ہے، وہ چلتا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں سوچیں ذرا سا، اور اس میں FT نے، فائنینشیل ٹائمز، اس نے بھی آرٹیکل کرا تھا، جو آپ نے 2001 اور 1994 کے IPPs ہیں ان کے کانٹریکٹس آپ جا کے چینج کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی تھا کوشچن کہ کتنا فورسبلی چینج کرا گیا FT کے لحاظ سے، اور ایون بزنس ریکارڈر کے، کہ کافی کوئرژن، مطلب زور لگا کے زبردستی یہ زبردستی۔ کانٹریکٹ جو ہیں وہ ختم کیے گئے۔ اب اگر آپ پرانے کانٹریکٹس کو اگر زبردستی سے چینج کر رہے ہیں اس کا، تو نئے کانٹریکٹس کیسے ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں انویسٹمنٹ میں۔ تو ہم ذرا سا غور کرنا چاہیے کہ آپ انویسٹمنٹ اگر انوائرمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں آ جائے گی، باتوں سے نہیں آئے گی۔ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، اور باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ باتوں میں ہم لوگ بڑے ماہر ہیں، مگر ایکچوئل جو انڈر لائنگ گراؤنڈ ریالٹی اس کو امپروو نہیں کرا۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پرٹیکولرلی اٹریکٹیو کنٹری ایٹ دا مومنٹ فار انویسٹر، جہاں تک نظر آتا ہے۔ جو بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک تو ہے کہ ہمارے داخلی
بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں، انکمپیٹنس کا جیسے آپ نے ذکر کیا، رول آف لا کی آپ نے بات کی، یعنی آئین اور قانون کی حکمرانی، اور اس میں اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام کی بھی آپ نے بات کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے بھی یہ ڈسکس بھی کرتے رہے، آپ نے بھی بتایا تھا کہ بیرونی ممالک، خاص طور پہ جو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک ہیں، انہوں نے اپنے انویسٹمنٹ فنڈ بنا رکھے ہیں، اور وہ ایسی جگہ پہ وہ لگانا چاہتے ہیں جہاں پہ انہیں کامیابی کا یقین ہو۔ غیر یقینی ماحول میں وہ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان جیسے ملک کو وہ مزید پیسے مفت میں نہیں دینا چاہتے، یعنی وہ جو مفت و خیرات میں ڈالر ملا کرتے تھے، وہ زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے اندرونی ماحول کو کمپیٹیٹیو بنانا ہوگا، رول آف لا، اسٹیبلٹی، اور پھر لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم پالیسی کنسسٹنسی، جو آپ بھی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اگر پالیسی ایک آپ 10 سال کے لیے نہیں بنا سکتے تو پھر یہاں پہ کون انویسٹ کرے گا؟ تو جناب یہ ہماری باتوں کا خلاصہ تھا جاوید صاحب کے ساتھ، امید ہے آپ کو اس سے کچھ ہیلپ ہوگی موجودہ صورتحال کو سمجھنے میں۔ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ۔